کہ صرف کتاب ہی نہیں پڑھائیں گے، اس کی تفسیر بھی پڑھائیں گے جو ہم نے آپ کو سکھائی ہے۔ الحکمہ سے مراد وہ بیان ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو بیان حضور فرمائے وہ حکمت ہے۔ اور جو قرآن کا متن آپ پڑھا رہے ہیں، متن قرآن، نظم قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ الکتاب ہے، اور جو اس کی سمجھ بتا رہے ہیں وہ الحکمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو الگ الگ واو کے ساتھ اس لیے الکتاب والحکمہ الگ الگ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ الحکمہ بیان نبوی کا نام ہے اور الکتاب نظم قرآن کا نام ہے۔ اور اسی طرح تیسرا مرحلہ ہے تزکیے کا۔ تو پیارے مصطفیٰ کے جو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ، صحابہ کرام، کمپینینز آپ کے، جن کو آپ کہتے ہیں یا اہل بیت اطہار کہتے ہیں، فیملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تین باتیں کا شرف ان کو حاصل ہے۔ تلاوت بھی انہوں نے سنی حضور سے، قرآن سیکھا بھی حضور سے۔ سبحان اللہ۔ اب سیکھنے میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ لکھنا، صرف سیکھنے میں حفظ کرنا شامل ہے، جو اس امت کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پر زور ہی نہیں دیتے تھے، سبحان اللہ۔ یاد کرنے پر زور دیتے تھے۔ اور یاد کرنا، آج بھی جو کتاب ہے، میں کہتا ہوں پوری دنیا سے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، پوری دنیا سے قرآن پاک کے اگر نسخے ناپید ہو جائیں تو بھی قرآن پاک کا ایک شیشہ بھی کوئی بدل نہیں سکتا، زیر زبر پیش نہیں بدل سکتا۔ کیوں کہ اس وقت یعنی 1.5 ارب مسلمانوں میں کروڑوں کے حساب سے حافظ ہے۔ سبحان اگر ایک حافظ جو متشابہ اس کو لگ جائے نا، غلطی لگ جائے پڑھتے ہوئے، تو 10 پیچھے بتانے والے موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی امت مرحومہ جس کے معجزات کا یہ عالم ہے، پیارے رسول کے معجزات کا، کہ امت تک کو یہ شان حاصل ہو گئی ہے کہ تلاوت صرف محبوب نہیں کرتے، محبوب کے غلام بھی کرتے۔ آج امت کا وہ بچہ جو بالغ نہیں ہے اپنے عمر میں، وہ 60 سال کا حافظ اگر اس کے سامنے پڑھ رہا ہے اور اس سے غلطی لگ جائے تو یہ بچہ بھی اس کی غلطی دور کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سلسلہ آج نہیں ہوا، یہ سلسلہ حضور کے زمانے سے ہو گیا۔ عورتیں تک حافظہ قرآن تھی، حضرت ام برقہ کا حال پڑھ کے دیکھ لیجیے، حافظہ قرآن تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حافظہ قرآن تھی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ قرآن تھی۔ ارے امت کے مرد تو مرد رہ گئے، امت کی عورتیں قرآن کی حافظہ تھی، اور کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ ایک حرف ادھر ادھر پڑھ جائے اور غلطی کر کے وہ پھر اس پر قائم رہ سکے، اس کو جانے نہیں دیا جاتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں مسجدوں میں جب تراویح میں قرآن پاک آپ سنتے ہیں تو اس لیے اس کو مکتوب کتنا تھا، صفحے کتنے رہ گئے، کتنے رہ گئے، اس باس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صفحہ ایک بھی نہ رہے تو امت قرآن پڑھ سکتی ہے، کیوں کہ ان کے سینے پر لکھا ہوا ہے، اور ایک غلط پڑھے دوسرا صحیح بتانے والا موجود ہے۔ زیر زبر کی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم پرنٹنگ پریس لگا دیں گے اور چھاپ کے کتابیں آپ کے ہاتھ میں دیں گے۔ حفاظت کی یہ شان ہے کہ کسی ملک میں، رشیا میں آپ جا کر دیکھیے، 70 سال تک قرآن باؤنڈ کر دیا گیا، نہ چھپ سکتا تھا، نہ پرنٹ ہو سکتا تھا، نہ امپورٹ ہو سکتا تھا۔ 70 سال کے بعد جب وہاں پہ زور ٹوٹا کمیونزم کا تو حافظ قرآن حجروں سے نکل کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جب رشیا ٹوٹا ہے تو حفاظ اپنے گھروں سے نکل کر آ گئے، تو وہاں کے اسکالرز پوچھتے تھے، جب 70 سال ایک پوری 2 نسلیں گزر جاتی ہیں تو یہاں تو نہ درس قرآن، نہ حفظ قرآن، نہ قرات قرآن، نہ تلاوت قرآن، نہ قرآن کا کوئی نسخہ ملے، تو یہ کیا ہوا کہ اندر سے لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں، باہر تو حفظ قرآن کیے ہوئے ہیں۔ تو اس پر یہ آرٹیکل یہاں کے اخبارات نے چھاپا کہ جب اس کا جائزہ لیا گیا تو کیا تھا کہ کچھ ایسی بوڑھیاں اور بوڑھے موجود تھے جو حافظ قرآن تھے، وہ اپنے بچوں کو اپنے مکانوں کے تہہ خانوں میں بٹھا کر، کہ جبکہ وہاں پہ جو موساد کے لوگ تھے اور جو مختلف ایجنسیوں کے لوگ تھے کان لگا کے پھرتے تھے، کمیونسٹوں کے جو فوجی تھے، ان سے بھی بچ بچا کے مکان پورے کٹن آف کر کے، بند کر کے ہر لحاظ سے، تو بوڑھے بوڑھیاں اپنے بچوں پوتوں کو بٹھا کر کے قرآن پاک کی آیتیں یاد کراتے تھے۔ تو پھر ان آرٹیکلز میں یہ لکھا گیا، سنڈے ٹائم نے بھی وہ چھاپا ہے، وہ کہتے تھے کہ سمجھ یہ آئی کہ قرآن نہ کوئی کتابوں کا محتاج ہے، نہ قرآن صفوں کا محتاج ہے، نہ پرنٹنگ پریس کا محتاج ہے، اس میں رب نے یہ معجزہ رکھ دیا ہے، پیارے رسول کا وہ زندہ معجزہ کہ جو بچے اپنے نام تک یاد نہیں ابھی رکھ سکتے، وہ بھی قرآن کی آیتیں یاد رکھ سکتے، اس عمر کے بچے ہیں کہ جن کو بظاہر شعور ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کی تاریخ میں یہ باتیں شامل نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کے عذر گھڑنے والے لوگ ہیں، کہتے جی حضرت علی کے پاس پورا تھا تو فلانے کے پاس آدھا تھا تو فلانے کے پاس آدھا۔ حضرت علی بھی آخر قرآن پڑھتے تھے نا، جو کام رسول کریں حضرت علی نہیں کرتے تھے، جو کام حضور کریں وہ امام علی مقام نہیں کرتے تھے۔ یتلو علیہم آیات رسول اللہ کا سب سے بڑا وصف ہے، تو آپ کے صحابہ کا بھی سب سے بڑا وصف وہی ہوگا جو رسول خدا کا ہوگا۔
تو قرآن جمع کرنا، قرآن پڑھانا، قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن کی حکمت سیکھنا، حکمت قرآن جو حضور سکھاتے تھے اس کو آگے پہنچانا، یہی تو سب سے بڑا مشن ہے۔ یہ امت جو ہے اس کی جتنی بھی دعوت ہے اس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ قرآن پاک کی ان کے پاس عظمت موجود ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا زوالست و قدیم، سبحان حامل رحمت للعالمین، نوع انسان پیام آخری، یہ نوع انسان کو جو پیام آخری ملا حضور کے وسیلہ سے، یہ پیغام وہ پیغام ہے جو ملت کی بنیاد ہے۔ اور قرآن کی تعریف اٹھا کے دیکھیں آپ، قرآن کہتے کس کو ہیں؟ والمنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ سبحان یہ تعریف میں بات شامل ہے، نقل متواتر کے ساتھ۔ نقل متواتر سے صرف لکھنا مراد نہیں ہے، پڑھنا بھی مراد ہے، روایت کرنا بھی مراد ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل متواتر کے ساتھ تواتر لفظی بھی ہے، تواتر معنوی بھی ہے، تواتر علی الصدق ہے۔ کیوں کہ تواتر کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ آپ مصر سے ایک بندہ لے آئے، قرآن اسی طرح پڑھتا ہے، ساؤتھ افریقہ کا حافظ ہو قرآن اسی طرح پڑھتا ہے، انڈیا کا وہ اسی طرح پڑھتا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک حافظ قرآن ہے تو قرآن اسی طرح پڑھتا ہے۔ کیوں کہ تواتر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تواتر میں مختلف بلاد، مختلف امصار کے لوگ جو ہیں وہ متفق ہوتے ہیں ایک بات پر، صحیح کبھی لفظ پر کبھی معنی پر، لیکن یہ وہ ہے جس پہ لفظ پر بھی تواتر ہے، معنی پر بھی تواتر ہے، تواتر علی الصدق ہے، جس میں جھوٹ تو دور کی بات ہے، شبہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ لوگوں نے یہ لکھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے امام جلال الدین سیوطی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ سیوطی صاحب کا یوم ولادت کیا ہے؟ 9ویں 10ویں صدی ہجری کا جو بزرگ ہے، تو اس کا حوالہ قرآن کے بارے میں دینا۔ سب سے پہلے یہ سوچو کہ اس سے پہلے جو 8-9 صدیاں گزر گئی ہیں تو ان میں کیا اعتقاد تھا اس سے پہلے، اگر یہ بات ہی کوئی نہیں تھی تو؟ یعنی درایتاً یہ سوچو جی کہ بات قرآن کی کر رہے ہو اور اہل سنت و جماعت پر ایسے الزام تھوپ رہے ہو جن کے اندر کروڑوں حافظ قرآن ہیں جو کسی کاغذ کے محتاج ہی نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ کروڑوں حفاظ قرآن ہیں، جی اور نبی پاک علیہ السلام کا جو مینیفیسٹو ہے اور جو منشور ہے وہ تو اہل سنت کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان ہمارے بچے، وہ بندہ جس کو اللہ نے دولت دی ہے، بچوں کی اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، تو ہمارے لاکھوں، ہزاروں میں نہیں لاکھوں مسلمان وہ ہیں جو خدا سے اولاد مانگتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، مالکہ اگر تو اولاد دے گا تو ہم بچیوں کو تیرا قرآن حفظ کرائیں گے۔ سبحان اور آج بھی مدارس بھرے پڑے ہیں، جا کے دیکھ لیجیے، جی 5-5 ہزار بچے ایک مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں اور حفظ قرآن کریم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے حفاظت قرآن، جس میں نقل سے مراد صرف لکھنا نہیں ہے۔ پھر یہ کتابیں اگر 8-9 صدیاں بعد جو لکھی گئی ہیں اس کے اندر کوئی حوالہ وہ پیش کر ہے بھی نہیں، اس طرف بعد میں آؤں گا میں کہ وہ اس سے مطلب کیا ہے، لیکن پہلے درایتاً دیکھو اس بات کو کہ آپ حوالہ پیش کر رہے ہو جی جلال الدین سیوطی پہلی صدی ہجری میں ہوئے، جس وقت قرآن ضبط ہوا، یعنی جس وقت ایڈٹ ہوا، مرتب ہوا، مرتب ہوا، قرآن پاک جمع کیا گیا، جی قرآن پاک کی ترتیب ہوئی جس وقت۔ 8-9 صدیاں تک کیا مسلمان کیا سمجھتے تھے؟ جلال الدین سیوطی کے حوالے اس بارے میں آتے ہیں، یعنی جن کو نہ سر پیر کا کوئی پتہ ہے جی بودنے سے، میں تو حیران ہوں کہ بوجھے آ کدھر سے گئے ہیں، اور پھر ویسے جن کو حجت بنا کے بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ بات ہے بھی اگر قرآن مجید جیسی کتاب کو بھی متنازع بنا کے اور اس کو مسلمان نہ کر کے وہ چاہتے کیا ہیں؟ نہیں، متنازع تو ان کے نزدیک ہے، جی جی متنازع ان کے نزدیک ہے، اور ان کی تو میں اسی بات کی طرف تو اصل میں آ رہا ہوں جی جی۔ کہ دیکھیے ہم جو بات جو ان کے عقیدے میں شامل ہے تعریف قرآن کی، وہ سیوطی کے سطح کا بندہ نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ 8-9 صدیاں بعد پیدا ہوا تو جس کے حوالے دے، وہ ان کی اصل اول ہے، اصول کافی، ھذا کافی لشیعتنا، جس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے گروہ کے لیے یہی کافی ہے کتاب۔ کہتے جی یہ امام جعفر کا قول نہیں ہے، کسی اور نے کہا، ہمارا ایک عزیز بٹ فورڈ سے یہ سوال کرتا تھا جی وہ تو امام جعفر کا قول ہے، میں کہا امام جعفر کا قول ہے یہ نہیں تو ٹائٹل پر کیوں چھاپا ہے ساری عمر اس کو؟ کتاب آج بھی تمہاری ہے تو اس کے ٹائٹل پر ہی چھپا ہوتا ہے قول مبارک تمہارا۔ تو لکھنؤ والے سے جا کے پوچھو، نول کشور